میں نے پوچھا میرے محبوب ذرا اپنی امت کو تو بتائیے نا کہ یہ مہینہ کیسے سمندر رحمت بن کے آیا، ابر رحمت بن کے آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلامی مہینے کا چاند دیکھنا یہ میری سنت ہے۔ اسلامی مہینے کا چاند دیکھنا، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایئر وائی نیوز، جیو نیوز، ماشاءاللہ ہم نے ان پہ بھروسہ کر لیا اور یہ چاند دیکھنے والی سنت کو بھائی صاحب کیسے چھوڑ دیں؟ حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی چاند کی 29 تاریخ ہوتی تو رحمت کائنات کھلے میدان میں نکل جاتے اور اپنے صحابہ کو بھی لے جاتے اور فرماتے میرے صحابہ میں محمد بھی چاند دیکھوں گا اور تم نے بھی چاند دیکھنا ہے، اور چاند کے نظر آنے پر یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس مہینے میں تمہارے لیے کوئی شر لکھا ہوا ہوگا تو اس دعا کے پڑھنے سے وہ شر ختم ہو جائے گا، وہ شر خیر سے بدل جائے گا۔ تو آج کا مسلمان صرف خبروں کی نظر میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ چاند دیکھنے والی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ شہر میں تو چلو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، دیہات والے حضرات، گاؤں بستی والے وہ بھی چھوڑ دیتے بس جی خبر آ جائے گی۔ ارے بھائی خبر تو آ جائے گی لیکن چاند دیکھنے کے ثواب کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ نظر آئے نہ آئے اس نیت سے مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اس نیت سے کھلے میدان میں چلے جاؤ کہ رمضان کا چاند تو دیکھ لوں، اس کا ثواب تو حاصل کر۔ تو آج شام کو یہ سنت زندہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ نہیں بولتے، نہیں بولا ابھی تک صاحب نے نہیں بولا، کریں گے یہ سنت زندہ انشاءاللہ۔ آج شام کو یا کل شام کو رمضان المبارک کی رحمت والا چاند نظر آئے گا اور ہم سب نے انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا روزہ رکھو تب بھی چاند دیکھو اور عید کرو تب بھی، بولو نا، چاند دیکھو، ٹی وی نہ دیکھو، چاند دیکھو۔ سہولیات ضرور ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جدید دور ہے اور اب بھی آپ جو ہے نا دوربینی لیں اور وہاں دیکھیں ٹی وی بند کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ خبر تو آئے گی بھائی، نیوز پہ خبر آئے گی لیکن سنت کے ثواب سے محروم نہ رہنا، ہاں یہ مقصد ہے میرا۔ تو عرض کر رہا تھا رحمت کائنات نے فرمایا ادھر سے لوگ چاند رمضان کا دیکھنے کے لیے یوں نظر سجا کے بیٹھتے ہیں اور ادھر سے چاند نظر آ گیا، پھر اللہ کی رحمت بول پڑتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کے آوازیں ذرا سننا، اللہ کی آواز آئے، یہ ابھی میں گفتگو میں کر رہا ہوں لیکن حدیث پہ غور کرو تو آقا نے فرمایا یہ آواز اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں بولتے، یہ آواز اللہ کی ہوتی ہے، وہ کیسے؟ فرمایا ادھر سے چاند نظر آیا اور ادھر سے اللہ کی آواز بھی آ گئی، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ نہیں بولتے۔ اللہ نے فرمایا
ملائکہ جی مولا، فرمایا ذرا جنت کے دروازوں کو کھول دیجئے نا۔ اللہ کی دوسری آواز رمضان کے چاند نظر آنے پر آیا، فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فرمایا میرے فرشتوں جی مولا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیجئے نا۔ تیسری آواز میرے پروردگار کی، بہاڑی والوں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ پانی پر لکیر ہوں، یہ ایسی باتیں ہیں کہ پتھر پر لکیر ہیں، ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں، ان کی سچائی میں کہ رمضان کا چاند نظر آیا، جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اور چوتھی آواز میرے پروردگار کی یہ آئی، فرمایا وہ ملائکہ کون سے ملائکہ؟ فرمایا وہ جو نیکیاں لکھنے پر میں نے معمول کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا وہ ملائکہ جو کرامن کاتبین نیکیاں لکھنے والے ہو، تم ذرا ادھر آ جاؤ۔ اللہ ہم آ گئے، فرمائیے نا تیرا کیا حکم ہے؟ عرش سے آواز آئی، پہلے تم ایک نیکی کے بدلے میں ایک لکھا کرتے تھے جی مولا، فرمایا اب ذرا قانون میں پروردگار تبدیل کر رہا ہوں، اے میرے اللہ تیرا کیا قانون ہے؟ فرمایا یہ پورا مہینہ اب ایک نیکی کے بدلے میں تم نے ایک نہیں لکھنی، بلکہ ایک کے بدلے میں تم نے 70 نیکیاں لکھنی ہیں۔ یہ کتنی آوازیں ہو گئی جی؟ 4۔ اب ذرا آگے چلیے نا، اللہ نے اور ملائکہ کو بلایا، فرمایا میرے ملائکہ کون سے ملائکہ؟ فرمایا وہ جو صبح جاتے ہو شام آ جاتے ہو، اور شام جاتے ہو صبح لوٹ کے آ جاتے ہو، تم آ جاؤ۔ اللہ ہم آ گئے، فرمایا ذرا یہ بتاؤ نا، پہلے جب صبح والے فرشتے تم جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مولا ہم مسجدوں کے اندر جا کر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو تیرا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرتے ہو مولا؟ ان کے ایک فرض کو ایک لکھتے ہیں۔ فرمایا اب ذرا میرا قانون بدل گیا جی مولا، فرمایا اب جب صبح کی نماز پر تم جانا تو پھر ذرا ایسا کرنا کہ ایک فرض پڑھنے والے کو 70 فرضوں کا ثواب دے دینا۔ اے میرے پروردگار ایک فرض کا 70 جی اور نفل کا فرضوں کے برابر۔ ایک اللہ کا ولی حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک روزہ رہ گیا تو میں نے اس ایک روزے کے بدلے میں 6 مہینے تک لگاتار ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن روزہ رکھتا رہا، اور روزانہ یہ دعا مانگتا تھا کہ اے میرے پروردگار مہربانی کر اس روزے کا ثواب تو دے دینا جو میرا روزہ رمضان میں رہ گیا تھا۔ آواز آئی ذہبی میرا ولی، میرا قرآن کا قاری، او میرے دین کا عالم جی مولا، فرمایا یہ تو تو نے لگاتار 6 مہینے روزے رکھے، اگر تو 60 سال روزہ رکھے گا پھر بھی اس روزے کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ رمضان کا روزہ
اور آج کا مسلمان سر میں درد کی وجہ سے روزہ گیا، آج کا مسلمان معدے کی خرابی کی وجہ سے روزہ گیا، تو کم کھاتے نا بھائی، شہری میں اتنا کھا لیا، دوسرے دن وہ جی میں نہیں رکھ سکتا روزہ، میرا کوئی معدہ ٹھیک نہیں، تو معدے کو ہلکا رکھو بھائی۔ چھوٹے چھوٹے عذر و بہانوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والوں سنو ذرا روزے داروں کی فضیلت، سبحان اللہ نہیں بولتے آپ؟ آج میں تھکا ہوں، کل میں نے 3 تقریریں کی ہیں کل، تو میں آج آدھی تقریر میں کروں، آدھی آپ کریں، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہر جمعے میں تقریر سناتا ہوں، اب ذرا آپ بھی سبحان اللہ کے ذریعے سے کچھ آدھی تقریر آپ کی ہو جائے گی، آدھی میری ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا، روزے والوں کی فضیلت کو دیکھیے نا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح سے بندہ سحری کرنے کے بعد روزہ بند کر دیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ آسمان دنیا سے اعلان کرتے ہیں، او میری مخلوق جی مولا، فرمایا یہ جو میرا بندہ روزے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کیا کرے؟ فرمایا میری جتنی بھی مخلوق ہے، میری ساری کی ساری مخلوق میرے اس روزے دار بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ کام یہاں نہیں رکتا، آگے لے جاؤں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ جی مولا، فرمایا سب آ جاؤ، اللہ سب آ گئے، ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے قیام کیا ہوا ہے وہ بھی آ گئے، ان کو بھی بلاؤ جنہوں نے رکوع میں میری تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ بھی آ گئے، ان کو بھی بلاؤ نا جو میری سجدے میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی آ گئے۔ فرمایا سارے ملائکہ آ گئے جی مولا، اب ذرا ان ملائکہ کو بھی بلاؤ جنہوں نے میرا عرش پکڑا ہوا ہے، اللہ وہ بھی آ گئے۔ اللہ سارے ملائکہ تیری خدمت کے اندر آ گئے، اب فرمائیے نا کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے، اب تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہ لگا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں کہ تم نے میری تسبیح بیان نہیں کرنی، تم نے میرا سجدہ نہیں دینا، تم نے میرا رکوع نہیں کرنا، تم نے میرے عرش کو نہیں پکڑنا، تم نے میری تسبیح و تحلیل نہیں کرنی۔ مولا پھر ہمارے ذمہ ڈیوٹی کون سی ہے؟ فرمایا تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہی لگا رہا ہوں کہ تم نے روزے داروں کی دعا پر آمین کہنا ہے، دعا روزے دار کی ہوگی، آمین تمہاری ہوگی اور قبولیت میری ہوگی۔ اللہ تیری تسبیح چھوڑ دے؟ فرمایا ہاں، روزے داروں کی دعا پہ بولتے نہیں ہیں آپ، آمین کہنا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے